السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم اپنے نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ پاک فوج پاکستان کے دفاع کی ضامن۔ ملک کی سلامتی کے لیے فوج کی اہمیت۔ کسی بھی ملک کی سالمیت کے لیے فوج ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے۔ پاکستان کے دفاع کے لیے نوجوانوں کی بہترین ٹریننگ کرنا، پاکستان کی حفاظت و بقا کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جان کا نذرانہ دینا صرف پاک فوج کے آفیسرز اور جوانوں کا ہی کام ہے۔ نیت کا اخلاص۔ نسائی کی حدیث سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ایک آدمی ثواب اور ناموری حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے۔ اس آدمی نے یہی بات 3 بار دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیا، اس آدمی کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا جب تک خالص اللہ کے لیے نہ کیا گیا ہو اور اس سے مقصود محض اللہ کی رضا طلبی نہ ہو۔ اسی طرح دوسری حدیث ابو داؤد کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی جہاد فی سبیل اللہ کا ارادہ رکھتا ہے اور ساتھ دنیا کا مال بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کتنا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اب ان دونوں احادیث سے ایک بات پتہ چلتی ہے، جو لوگ بھی آرمی میں جانا چاہتے ہیں اور پاک فوج کو جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں، سب سے پہلے انہیں اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ اگر تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اس انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرتے ہیں تو ان کے جو ہے ہر قربانی پہ ان کے لیے دنیا میں بھی بہترین اجر و ثواب ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے یا دنیا میں نام بنانے کے لیے پاک فوج کو جوائن کرتا ہے اور وہ کہتا ہے، جی مجھے عہدہ مل جائے گا دنیا میں، میرا ایک نام ہوگا، رینک کے ذریعے آپ کو پتہ ہے لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ عزت ملتی ہے۔ اگر تو نیت صرف دنیا ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو جتنی مرضی بھی قربانیاں دے دے پاک فوج کو جوائن کرنے کے بعد، ایون کہ اگر وہ ملک کے دفاع کے لیے مارا بھی جاتا ہے تو اللہ کے ہاں اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ اس کی نیت خالص نہیں تھی۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ تو اس لیے ان دونوں احادیث کو تمام جو ہیں لڑکے جو پاک فوج کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جوائن کرنے کے بعد ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ مختلف جگہوں پہ جو ہیں تعینات ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے نیت کا اخلاص ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو وہ ایفرٹ تو ضرور کریں گے، ملک کے دفاع کے لیے جان بھی دے دیں گے، مگر اللہ کے ہاں ان کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس لیے جو لوگ بھی اس انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرتے ہیں ان کو نیت ایک ہی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے، اس ملک کے دفاع کے لیے ہم نے اس جو ہے پروفیشن کو اڈاپٹ کیا ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے توفیق دے کہ ہم جو کچھ بھی کریں تیری رضا کے لیے کریں۔ افواج پاکستان کا کردار قرآن مجید کی روشنی میں کفار و مشرکین کے خلاف جنگ کے لیے جدید ترین سامان حرب اور تربیت یافتہ مستقل فوج تیار رکھنے کا حکم۔ سورۃ انفال کی آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتے ہیں، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو، تاکہ ان کے ذریعے سے تم اللہ اس کے دشمنوں کو اور ایسے دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں تم لوگ جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو ابھی اس جو ہے آیت سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ ملک کے دفاع کے لیے اسلحہ جمع کرنا، ملک کے دفاع کے لیے جو ہیں ٹینکس بنانا، جہاز بنانا، اور ملک کی سالمیت کے لیے جو بھی ساز و سامان ایک جنگ کی تیاری کے لیے چاہیے ہوتا ہے، جنگی تیاری کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بنانا جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو پتہ ہے ہمارے اس انسٹیٹیوٹ میں انجینئرس بھی ہوتے ہیں جو ملک کے دفاع کے لیے آپ کو پتہ ہے میزائلز بناتے ہیں، نئے طرح کے جہاز بناتے ہیں، ٹینکس بناتے ہیں، نئی طرح کے رائفلز بناتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی ان آیات میں یہی بات کہی ہے کہ دشمنوں کو خوفزدہ رکھنے کے لیے یہ کام بہت ضروری ہے۔
اللہ نے یہ نہیں کہا کسی پہ جا کے حملہ کر دو، لیکن اللہ نے کہا اپنے دفاع کے لیے ان چیزوں کا ہونا جو ہے بہت ضروری ہے۔ ملک کی حفاظت اپنے مال اور جان دونوں سے کرنی چاہیے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتے ہیں، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر جانو۔ اب دیکھیں انسان جو ہے اللہ کے راستے میں جو جہاد دو طرح کر سکتا ہے، ایک اپنی جان سے، ایک اپنے مال سے۔ تو اس لیے جو ہے آپ کو پتہ ہے اسلحے کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے نا، مال ہوگا تو جو ہے انسان اسلحہ خرید بھی سکتا ہے اور نئے نئے طرز کی چیزیں جو ہے وہ دفاع کے لیے بنا بھی سکتا ہے۔ اور دوسرا آپ کو پتہ ہے اس اسلحے کو جو یوز کرے گا، جو اسلامی ممالک کے دشمن لوگ ہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو لوگ اس کی ٹریننگ لیں گے پھر اس کو یوز کریں گے تو انہیں سب سے پہلے کس چیز کا خدشہ ہوگا؟ انہیں اسی بات کا خدشہ ہوگا، ان کی اپنی جان بھی اس میں جا سکتی ہے۔ اسی طرح اسلامی ملک کا دفاع اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم، بلندی درجات، مغفرت اور حصول رحمت کا ذریعہ بھی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 95-96 میں اللہ فرماتے ہیں، مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی عذر کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں یکساں نہیں ہیں۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں مجاہدین کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور رحمت ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح جنگ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کا ذلیل و رسوا ہونے اور اہل ایمان کو خوشی اور سکون قلب عطا کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 10-14 میں اللہ فرماتے ہیں، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اس لیے اب دیکھیں قرآن کی تمام آیات سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلامی ممالک کے دشمن ہیں، ان کے لیے ہر وقت جو ہے فورسز کو تیار رہنا چاہیے اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور جو بندہ بھی اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو بہت بڑا اس کا ریوارڈ ملے گا۔ دوران جنگ منظم، متحد اور جاں بازی کے جذبے سے لڑنا چاہیے۔ سورۃ صف کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں جس طرح سیسہ پلائی دیوار ہے۔ اب دیکھیں اس طرح لڑنے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے نا، وہ انسٹیٹیوٹ بہترین طریقے سے نوجوانوں کی ٹریننگ کرے اور انہیں اسلحے کا استعمال سکھائے، انہیں منظم کرے، انہیں متحد کرے، اور ایک ان کا جو ہے ہیڈ ہونا چاہیے، وہ جو آرڈر دیں نیچے والے اس آرڈر کو فوراً سے پہلے جو ہے اس کو اوبے کریں، اور پھر ہی ایک سیسہ پلائی دیوار بنے گی نا۔ اگر ہر بندہ کہ جی میری مرضی، میں اپنی مرضی کے مطابق کروں گا، دوسرا کہ میں اپنی مرضی کے مطابق کروں گا، تو کیا ایسے لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے اور ایسے نوجوانوں کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور پھر ان کے لیے ایک لیڈر کی بھی ضرورت ہے، وہ لیڈر کے احکامات کے مطابق جو ہیں تمام کارروائیاں کریں۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم اور جبر و تشدد کرنے والے کے خلاف جنگ کرنے کا حکم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں اللہ فرماتے ہیں، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں ناجائز دوسرے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں ان کے خلاف لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ بغیر کوئی آپ کو تنگ نہیں کر رہا تو آپ اٹھ کے اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دو، اس چیز کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ حصول کامیابی کے لیے دوران جنگ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ سورۃ انفال کی آیت نمبر 45 میں اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، امید ہے کہ اس طرح تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دوران جنگ اگر مسلمان کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے اس کا ایک طریقہ بتا دیا ہے۔ اس دوران کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر آپ کو پتہ ہے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، جتنا مرضی اس نے اسلحہ جدید قسم کا تیار کیا ہو، ٹریننگ بہترین طریقے سے لی ہو،
کامیابی پھر بھی کس صورت میں ملے گی؟ اللہ کی مدد کے ساتھ ملے گی۔ تو اس لیے دوران جنگ جو مسلمان بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں کفار کے مقابلے میں، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ تو اس لیے جتنا انسان، اب دیکھیں غزوہ بدر جب ہوا تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں ایک رات پہلے کثرت سے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی مدد کرنے والے، آپ کی مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھی صحابہ کرام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ تو اس سے بھی ایک اصول ہمیں ملتا ہے دوران جنگ اللہ تعالیٰ سے مدد کثرت سے مانگنی چاہیے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح آتا ہے کہ جی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں جو لوگ اللہ اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہو اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو اب انہیں یہاں سے پتہ چلتا ہے جو لوگ بھی ملک کے اندر یا ملک کے باہر اسلامی ملک کے دشمن ہیں اور وہ دہشت گردی کرتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں، تشدد کے ذریعے ملک کا امن و امان جو ہے وہ برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اسلامی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف بھی جو ہے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ملک میں امن ہوگا تو ہر انسان سکون سے رہ سکے گا نا۔ اگر ملک میں امن ہی نہیں ہوگا، جیسے آپ کو یاد ہوگا کافی سال پہلے پاکستان میں کتنے سوسائڈ اٹیکس ہوتے تھے، اس سے ہر ایک کا سکون برباد ہوا تھا نا۔ کہ یہ آرمی کا انسٹیٹیوٹ ہی تھا نا جنہوں نے ان دشمنوں کے خلاف کارروائیاں کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا، اور ہم تمام جو پاکستانی قوم ہے اس نے سکون کا سانس لیا۔ ورنہ پہلے جب سوسائڈ اٹیکس ہوتے تھے انسان گھر سے نکلتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اسے یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کب وہ نکلے گا تو خدا نہ خواستہ وہاں اس کی جان چلی جائے، اور کتنی خوف کا عالم تھا۔ لیکن پھر جب ہمارے اس آرمی کے انسٹیٹیوٹ نے ان کے خلاف کارروائیاں کی تو سکون کس کو ہوا؟ ہم لوگوں کو ہوا نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بھی سورۃ مائدہ کی آیات میں کہا ہے کہ جو ملک میں فساد برپا کرتے ہیں، اسلامی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی جنگ کرنے کا حکم ہے۔ ملک کے دفاع کے لیے فوج کے منظم ادارے کی ضرورت کیوں ہے؟ ابھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فوج کی ضرورت کیوں ہے کسی بھی ملک کو؟ کسی بھی ملک کی سلامتی کے لیے منظم ادارے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لا کے ملک کی حفاظت کر سکیں۔ ملک کی حفاظت کے لیے تربیت یافتہ نوجوانوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ملک کی سلامتی اور حفاظت کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کریں۔ اب دیکھیں اگر کوئی بندہ کہے نا میں تربیت کے بغیر ہی ملک کی حفاظت کر سکتا ہوں تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ دیکھیں اسلحے کا استعمال کیسے کرنا ہے، ایک لیڈر کی بات کو کیسے اوبے کرنا ہے، کام کس طریقے سے کرنا ہے، اس کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے۔ اگر ایک بندہ کہ جی میں پرسنلی اٹھ کے جو ہے میں دشمنوں کے خلاف لڑوں گا تو وہ ناکام ہوگا۔ اس کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے، ایک ادارے کی ضرورت ہے کہ وہ پہلے ایک قابل نوجوانوں کو سلیکٹ کرے، اس کے بعد ان کی بہترین طریقے سے ٹریننگ کرے، اس کے بعد ان کو ڈیفرنٹ پوسٹ پہ جو ہے وہ تعینات کریں، اور پھر ان کو لیڈ کرنے والا بھی ایک بندہ ہونا چاہیے جو ان کو بتائے کس طریقے سے جو ہے وہ کام کرنا ہے۔ ان جو آفیسر سلیکٹ ہوتے ہیں انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جواب دہی ان کی بھی ہے۔ اگر کام میں انہوں نے کمی بیشی کی تو ایک اوپر ان کے ایسی اتھارٹی بیٹھی ہے جو ان سے جواب طلبی کرے گی، پھر ہی اس ملک کی حفاظت بہترین طریقے سے ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام نے مدینہ کی ریاست کو قائم کرنے کے لیے اپنی جان مال اولاد کی پرواہ نہیں کی۔ اب آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی نا۔ اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے کتنے غزوات ہوئے تھے، صحابہ کرام نے اپنی مال سے اور اپنی جانوں سے نذرانے دیے، پھر ایک جو ہے اسلامی حکومت جو ہے وہ بنی تھی۔ اسی طرح قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی ملک کے دفاع کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی خوشخبریاں دی ہیں کہ جو لوگ بھی اسلامی ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان مال کا نذرانہ دیتے ہیں دنیا میں بھی ان کا نام ہے اور آخرت میں بھی ان کو اس کی بہت زیادہ بہترین طریقے سے جزا اللہ تعالیٰ دیں گے۔ آرمی کے ہمارے جو تینوں ادارے ملک کے دفاع کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہترین جزا دے۔ اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے آرمی کے 3 ادارے ہیں، ایک نیوی کا ہے، ایک ایئر فورس ہے
اور تیسرا جو ہے ہماری بری فوج ہے۔ اب یہ تینوں جو ادارے ہیں اپنے اپنے محاذ پہ ملک کے دفاع کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ آسمانوں پہ جو ہے ایئر فورس کے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، سمندروں میں نیوی والے کرتے ہیں، بری فوج جو ویسے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ایک ادارہ ISI، وہ اس ٹائم الحمدللہ دنیا کا بہترین ادارہ ہے جو دشمنوں کا پتہ لگاتے ہیں، جو چھپ کے پاکستان کے دشمن ملک ہیں، دشمن لوگ ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ تو یہ سارے ادارے جو ہیں یہ سارے پاکستان کے دفاع کے لیے جو ہیں اپنی جان مال کا نذرانہ دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم پاکستانی بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین آرمی کی صورت میں انسٹیٹیوٹ دیا ہے جو پاکستان کا دفاع بہترین طریقے سے کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہی ہم سب لوگ اپنے گھروں میں سکون سے سوتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنی جان کو ایک سیکنڈ لگائے بغیر اب اس ملک کی حفاظت کے لیے لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا اور آخرت میں اس کی بہترین جزا دے۔ جو شہید ہو گئے انہیں بھی بہترین جزا دے، جو غازی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہترین جزا دے۔ تو اس لیکچر کو آگے ضرور سینڈ کیجیے گا۔ اور ایک بات آپ سے اور کہنی تھی، پاکستانی آرمی کی جو ہے قدر کریں۔ اب جو اسلامی ممالک ہیں وہاں آرمی نہیں ہے، وہاں آپ دیکھ لیں جو بھی حال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آرمی کی صورت میں ایک بہترین انسٹیٹیوٹ دیا جو پاکستان کی بہترین طریقے سے حفاظت کر رہے ہیں۔ اس لیکچر کو آگے ضرور سینڈ کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔